اپنے حال میں موجود رہنا، ظاہری طور پہ اس کی عادت ڈالی جائے تو باطنی طور پہ پھر انسان کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اپنے حال میں موجود رہنا، جس حال میں ہو اس میں موجود رہنا، اور اپنے حال میں جیسے کہ یہی بات سوچتے سوچتے کہ میں پانی پی رہا ہوں، الحمدللہ بڑا اچھا ہے، اور میری پیاس بجھ رہی ہے، اللہ نے مجھے نعمت دی، مجھے سکون آ رہا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور بلکہ میں اور پانی پینے کے دوران میں سوچوں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ نہ آپ اپنے حال میں رہیں، نہ پانی کا وہ اثر رہا، الٹا پانی غصے اور جوش میں آپ کے اندر داخل ہوا اور آپ کے احساسات کو ہٹا دیا۔ پھر اسی طرح آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، کسی جگہ بیٹھے ہیں، اور آپ کو نظر پڑی کھڑکی سے باہر کی چاند ہے، چاند نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ کو درخت نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ کھڑکی نظر آئی آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو جو چیز سامنے موجود ہے اس کو سوچو، اس کی طرف دیکھو کہ خدا نے کتنا خوبصورت چاند بنایا، کتنا پیارا آسمان بنایا جس میں چاند چمک رہا ہے اور روشن ہے، اور یہ دیکھیں درخت کے پتے کتنے خوبصورت ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، اللہ کا شکر ہے یہ۔ اور بجائے کہ اب جو چیز نظر آ رہی ہے میں اس کو چھوڑ کر کسی ایسے فرد کا سوچوں جو ہزاروں میل دور بیٹھا، یا کوئی ایسی شے کا جو میری رسائی میں نہیں، کہ مجھے وہ نہیں ملی، مجھے وہ نہیں ملی، وہ مل جانی چاہیے یار، وہ ہونا چاہیے تھا، وہ کام ہو جاتا، وہ ہو جاتا، تو پھر آپ اپنے حال سے بے حال ہو چکے، پھر وہ حال نہیں، اپنے حال کو انسان خراب کرتا ہے۔ جب اس طرح کی عادت ڈالنے شروع کریں ہر معاملے میں، خود پہ غور رکھیں، خود کو نوٹ کریں کہ کر کیا رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں، خود کو خود جج کرو، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ تمہیں جج کر رہا ہے۔ اس کے بعد خدا نے تمہیں روح بخشی تو تم اس روح کے ذریعے اپنے جسم کو جج کیا کرو، دیکھو تمہارا جسم کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو، اور پھر اس میں رہو، اس کے اوپر غور کرو کہ تم جسم کے مالک ہو، تم جسم کو دیکھ رہے ہو، اس کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ جسم کر کیا رہا ہے، اور اب اس جسم میں رہتے ہوئے اپنے جسم کو دیکھو تو کسی اور کا سوچو کہ وہ بندہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، وہ اس بارے میں کیا کر رہا ہوگا، میں نے یہ کیا ہے، اب دیکھو وہ یہ سوچ رہا ہوگا، اس طرح ہو رہا ہوگا وہاں پر، اب وہاں پہ چل رہے ہوں گے سارے، یا وہ کامیاب ہو گئے، یہ میری ہار پہ ہنس رہے ہوں گے، بس سمجھ لو اب حال سے باہر آ گئے، اور سوچو میں قید ہو گئے، اور شیطان کے بارے میں وسوسے میں آ گئے، اب بنائیے پروگرامز اور پلانس کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سب آنے والے وقت میں کرنا ہے، جس آنے والے وقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ وقت آنا بھی ہے یا نہیں آنا، اور جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کیا وہ ایسا بندہ سوچ بھی رہا ہے یا نہیں۔ تو جب آپ اپنی سوچ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، سمجھ پاتے، تو دوسرے کی سوچ کو کیا سمجھ پائیں گے؟ اس لیے بالکل سکون سے رہیے، زندگی کو اچھا گزاریے، اپنے آپ پہ غور کیجیے، خود کو دیکھیں، خود کو دیکھو، ارے خود کو دیکھو، بہت بڑی فلم ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کر کیا رہے ہیں، کردار کیا نبھا رہے ہیں، کیا ایک کردار سے زیادہ کردار نبھائے جا سکتے ہیں؟ نبھائے جا سکتے ہیں تو پھر نبھائیے، نہیں تو اپنے حال میں رہیے۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا کہ کھا رب کر رہے ہیں، غصہ آ گیا، پانی پیو، پانی پیو، پانی پیو، کول ڈاؤن، کول ڈاؤن، بی پی ہائی نہ ہو جائے، پانی نے ہیلپ کر دی جی، اللہ کی نعمت نے ہیلپ کر دی، اللہ نے مدد دے دی، ٹھیک ہے، کھا پی رب کر رہے ہیں، اور ذکر اور یاد کسی اور کو کری جا رہے ہیں اس پانی پینے کے دوران، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، سانس پھولا ہوا ہے، یکڑ یکڑ مار چھوڑیں گے سب کو، یہ کیا ہے یار؟ تو یہ صاحب حال نہیں ہے نا، یہ حال نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی حال ہے جو انسان کا بے حال کر دیتا ہے۔ تو اس بے حال ہونے سے بچو، حال میں آ جاؤ، جب دنیا میں حال میں آ جاؤ گے نا تو ہر معاملہ حال میں آنا شروع ہو جائے گا، باطن حال میں آنا شروع ہو جائے گا، باطن سے سمجھا کرو کہ حال ہے کیا، شکر رب کا ہر حال میں، جس کی نعمت کھا رہے ہو، جس کی نعمت پی رہے ہو، اس کا شکر ادا کرو، اس کو یاد کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ چلو میں سکون سے بیٹھ کے مجھے اتنا جوگا تو رکھا ہے نا کہ چلو کھا پی کے بھی میں آرام سے بیٹھا کے کھا پی رہا ہوں، اپنا غصے کا اظہار کر رہا ہوں، تو نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کوئی مجھے مسئلہ نہیں بن گیا، کوئی پاج نہیں ہو گیا، کوئی جھگڑا نہیں بن گیا، کوئی قتل و غارت نہیں ہو گئی، بیٹھا غصہ ہی کر رہا ہوں نا، اور تو مجھے کھلا پلا بھی رہا ہے، مجھے حوصلہ دے رہا ہے، یہ تیری شفقت ہے میرے پہ، کوئی نہیں اللہ اس مسئلے کا حل تو نکال دے، کوئی ہمیں اچھا رستہ دکھا، مجھے کوئی مدد فرما میرے اللہ پاک، ایسی باتیں کرو تاکہ آپ حال میں رہیں، جس حال کو دیکھو میں کہاں بیٹھا ہوں، اور انہیں بچت ہو گئی ہے، ورنہ جھگڑوں میں جہالت میں لوگ ایک دوسرے کو مار مور دیتے ہیں،
پتہ بھی نہیں چلتا. ہر وقت اپنے حال میں رہو، شکر ادا کرو اللہ کا. کھانا رب کا اور باتیں دوسرے کی، سوچ دوسرے کی رکھنی ایمان نہیں ہے، کام خراب ہوتا ہے. پھر جس جگہ بیٹھے ہو اس کے بارے میں سوچو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتنے سکون میں بٹھایا ہوا ہے. میں زیادہ اپنے روم میں بیٹھا ہوں، چاہے میں رو رہا ہوں، میں کچھ بھی کر رہا ہوں، اچھا میں رو رہا ہوں تو میں کس بات پہ رو رہا ہوں؟ اچھا میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی نے مجھے ہرٹ کر دیا، میں بہت رو رہا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مگر اللہ کا کتنا شکر ہے کہ میں جس ماحول میں ہوں، جس تنہائی میں ہوں، جس اکیلے پان میں، جس روم میں ہوں، ابھی میں یہاں اکیلا بیٹھ کے رو رہا ہوں. خدا نے مجھے کتنا اچھا ماحول دیا ہوا ہے کہ مجھے ایک جگہ تو دی ہے نا. میں کیوں نہ اس جگہ کا شکر ادا کروں، میں اس ماحول کا شکر ادا کروں کہ مجھے کچھ نہ سوچنے کا وقت ملا. لیکن افسوس کہ اگر میں سوچ اپنے بارے میں نہیں رہی، میں سوچ کسی اور کے لیے رہی ہوں، اپنا سارا قیمتی وقت کسی اور کے لیے سوچی جا رہی ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا. اور جب اپنی میں کی سوچ جب وہ کی سوچ پہ آ جاتی ہے نا تو پھر وہ ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، انسان کو تنگ کرتی ہے، بے چین کرتی ہے. سکون کے لیے جو سوچ ہے وہ میں کی سوچ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کم از کم مجھے ایسا ماحول تو دیا کہ میں آرام سے بیٹھا ہوں. چلو میری جان تو میری بچی ہوئی ہے نا، میں اچھی صحت میں تو ہوں. اگر مجھے ابھی بھوک لگتی ہے تو میں جا کے جاؤں گی باہر، میں کوئی کچن میں جاؤں اچھا کھانا کھا لوں گی، وہاں پہ کھانا موجود ہے میرے لیے، مجھے لیے آسانیاں موجود ہیں، مجھے اللہ نے کوئی مشکل نہیں دی ہوئی. میں سانس مجھے بہت اچھا آ رہا ہے اور بالکل کلیئر میں سانس لے رہی ہوں. اور اس کے بعد میری صحت بہت اچھی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. خدا تعالیٰ نے مجھے سب اعزاز بالکل ٹھیک دیے ہیں. میں اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتی ہوں، پاؤں سے چلتی ہوں، زبان سے بات کر رہی ہوں، آنکھوں سے دیکھ سکتی ہوں، کانوں سے سن سکتی ہوں، کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ. اگر اب میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے کمی کسی انسان نے دی ہے تو وہ کمی، اس کمی کو لے کے بیٹھ جاؤں، اس کمی کی اہمیت ہی کوئی نہیں، کیونکہ کوئی انسان تو مجھے کوئی کمی یا خامی یا خوبی کو دے ہی نہیں سکتا. مجھے تو جو خوبی دی میرے رب نے دی ہے تو میں کیوں اس کا شکر ادا کروں؟ تو جو چیز پاس ہے اس کا شکر ادا کریں، وہ صاحب حال ہے، وہ حال میں حال ہے، حال ہی حال ہے. اور جو چیز نہیں، جو دور ہے، جو کا پتہ ہی کوئی نہیں، جس کی خبر ہی کوئی نہیں، جس کا میرے سے تعلق کوئی نہیں، جو مجھے نظر بھی نہیں آ رہی، میری آنکھوں کے سامنے بھی نہیں، میں سے تصور میں بنا کے خود ہی سوال خود ہی جواب کری جاؤ تو پھر ہو گیا بیڑا غرق. تو ان چیزوں سے نکل کر اپنے آپ میں جی صاحب حال میں آئیے، حال میں آئیے، حال ضروری ہے. جب حال میں آئیے پھر اپنی اچھی باتوں کو سوچیے کہ آپ کون ہیں، کس سے تعلق رکھتے ہیں، ماں باپ کیا کرتے ہیں، بہن بھائی جو ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے ہمارے ساتھ جینے مرنے والے لوگ کون ہیں، جنہیں ہماری تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ کون ہیں، جن کے ہم ہیں وہ ہمارے کون ہیں. بجائے کہ ہم کسی اجنبی، کسی غیر کے لیے اپنے آپ کو تنگ کریں، دل کو تنگ کریں جس کو ہم جانتے بھی نہ ہوں، یا کسی ایسی خواہش کے لیے جو بھی ہم سے بہت دور ہو، ہماری رسائی نہ ہو، ہماری قابلیت نہ ہو، ہمارے پاس اتنے وسائل نہ ہوں اس کے لیے. تو جس کے لیے وسائل ہیں اس کو ان وسائل کو استعمال کیجیے. زندگی میں کبھی اینڈ نہیں ہوتا، نہ آپشنز اور نہ یہ جتنی بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں نا، جتنی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں چوائسیں دیتا رہتا ہے کام کے لیے، اپنے وقت کے لیے. ہم کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، زندگی کا مقصد ہی سمجھ نہیں آ رہا، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو دیٹس ناٹ فیئر. اپنے ساتھ فیئر رہیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا آپ کو، نہ مجھے. کوئی نہ کوئی کام ضرور ہے، اور جو وہ کام ہے وہ یہی کام ہے کہ خود کو اچھی تسلی دینا، خود سے اچھی بات کرنا، خود کو محبت سے سمجھانا. ہم خود کے ساتھ بہت ظالم ہیں، سخت رویہ رکھتے ہیں. کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، تم کچھ نہیں ہو، سب ختم ہو گیا، تمہارے لیے کوئی منزل نہیں، تمہاری کوئی پہچان نہیں، تم کیوں ہو، تمہیں بیکار میں پیدا کیا گیا، یہ ماں باپ کیوں دے دیے، یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. ان گلے میں، ان شکووں میں سب خراب ہو جاتا ہے. شکر میں عطا ہوتی ہے، اللہ کا رضا ہوتی ہے، اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اور شکر ہی سب کچھ ہے. جزاک اللہ.